جب انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور اپنی ضروریات پورا کرنے کا اس سے مطالبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کر کہتا ہوں، جو انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے اس کی کمی کبھی پوری نہیں ہوگی۔ وہ اصل میں اپنے اس عمل کے ذریعے سے ایک تو اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ صبر کرنے سے اپنے آپ کو بھگاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر فرمایا فتوکل علی اللہ، کہ اللہ پر بھروسہ کیجئے، اللہ سے مانگیے، اللہ سے مطالبہ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی ذات ہے کہ جو مانگنے سے خوش ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی انسان سے مانگے تو وہ انسان 1 دن دے سکتا ہے، 2 دن دے سکتا ہے، 10 دن دے سکتا ہے، 20 دن دے سکتا ہے، لیکن کبھی نہ کبھی اس انسان کو ہم سے نفرت ہونے لگے گی۔ لیکن اللہ ایک ایسی ذات ہے، وہ ایسا مالک ہے، ایسا خالق ہے کہ جو ہمیشہ انسان کو دینے کے لیے تیار رہتا ہے۔ بس وہ کبھی کبھی مشکلوں میں ڈال کر، پریشانیوں میں ڈال کر انسان کو آزماتا ہے، لیکن جب انسان ان پریشانیوں میں، ان مشکلوں میں اللہ کے در پر آ کر بھیک مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سنتے ہیں اور پھر اس کے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلایا جائے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگا جائے۔ لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم جب بھی کسی چھوٹی موٹی پریشانی میں پھنستے ہیں، مشکل میں پھنستے ہیں، تو فوراً دنیا کی طرف دوڑتے ہیں۔ جس انسان سے وہ حاجت ہم پوری کرنے کی امید رکھتے ہیں اس کی طرف جاتے ہیں، لیکن کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر اللہ سے بھیک نہیں مانگتے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم فوراً 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، تو پھر دیکھیے کس طرح مسائل حل ہوتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام اور تمام صحابہ تقریباً یہی عمل کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی پریشانی آتی، جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی وہ کسی تکلیف میں ہوتے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے تھے۔ اس کے اندر انسان خوددار بھی بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بھی بنتا ہے، اور جب وہ انسان کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا لیتا ہے تو اس کی خودداری پر زد آتی ہے اور اس کی خودداری بالائے طاق رکھ دی جاتی ہے، اور دوسری طرف وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناپسندیدہ انسان بھی بن جاتا ہے۔